نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اور انتہائی واجب الاحترام بھائی دوست بزرگوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہمان کی قدر کی، جنہوں نے اس مہمان کا خوب اکرام کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس مہمان کا اکرام کیا جائے، خوب اس کی عزت کی جائے، تو رخصتی کے وقت مہمان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں اور میزبان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ جنہوں نے خوب عزتیں کی ہیں، کہیں تراویح کے ذریعے، کہیں سحری میں اٹھ کر تہجد کے ذریعے، کہیں قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، کہیں صدقہ خیرات کے ذریعے، کہیں اشراق پڑھ کر، کہیں نوافل پڑھ کے، کہیں فرائض کو جماعت کے ساتھ پڑھ کر، یقیناً ان کو تو اس کی جدائی کا افسوس بھی ہو رہا ہوگا۔ اور ایسا بھی ہوگا رمضان گزرنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آج روزہ ہے، ان کی آنکھیں کھلیں گی تہجد میں، کیونکہ وہ عادی تھے تہجد میں کھڑے ہونے کے، رمضان کی قدر کی تھی۔ ان کو اشراق پڑھنے کی بھی عادت ہو جائے گی، وہ 4-5 دن تو ایسے محسوس ہوگا جیسے رمضان ہی کا مہینہ ہے۔ رمضان سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہو گیا تھا، اس لیے بعد میں جانے کے بعد بھی جیسے مہمان چلا جائے نا، اس کی یاد آتی ہے، اس کے کچھ دن تک گھر میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ، وہ گھرانے، وہ خواتین جنہوں نے رمضان کی خوب عزت اور اکرام کیا، ان کے تو ہاں گھروں میں اس کا تذکرہ ہوگا رمضان کا، رمضان کو یاد کریں گے نوافل کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب کسی مہمان کے کرام زیادہ اچھا کیا جائے تو جاتے وقت وہ دعائیں دیتا ہے۔ رمضان میں مہمان ہے، یہ جاتے وقت ہمیں دعائیں دے کر جائے گا، اللہ سے ہماری مغفرت کرا کے انشاءاللہ تعالیٰ جائے گا، اللہ سے ہمیں قریب کر کے جائے گا۔ اور آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک بندے نے 4 مزدور رکھے، اس نے چاروں کو 1,000 روپے دہاڑی پہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو سب کو 1,000 روپے دہاڑی دے دی، سارے چلے گئے۔ پیچھے سے انہوں نے ایک کو آواز دی، اسے بلایا اور اسے کہا کہ بھائی یہ 500 روپے تیرے انعام ہیں، میں دیکھ رہا تھا تو کام بڑا اچھا کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا تیری دیانتداری، تیری سنجیدگی کو، مجھے تیرا کام کرنا بڑا پسند آیا۔ اچھا ایسا کرنا، کل تو نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا، کل تو نے میرے دفتر میں آ کر بیٹھنا ہے۔ اب دیکھیں، اجرت سب کو ملی ہے، قربت ایک کو ملی ہے، نزدیکی ایک کو ملی ہے۔ اب نماز پڑھنے والے تو اکثر ہوتے ہیں، ان کو اجرت کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 10واں، کسی کو اس سے بھی کم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، میں دیکھ رہا تھا تراویح تو سارے پڑھتے تھے، تیرا تراویح پڑھنا بڑا پسند آیا، کوئی 8 پڑھ کے چلا جاتا، کوئی 10 پڑھ کے چلا جاتا، کوئی 12، اور تیرا تراویح پڑھنا، مکمل پڑھنا اور ایسی دل لگی کے ساتھ پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ میرے بندے، میں نے دیکھ رہا تھا، روزے تو سب نے رکھے ہیں لیکن تیرا روزہ رکھنا مجھے بڑا پسند آیا، وہ تیرے روزے کے آداب کا خیال کرنا، وہ زبان کی حفاظت، وہ آنکھوں کی حفاظت۔ میں دیکھ رہا تھا میرے بندے، تلاوت تو سب نے کی لیکن آپ کا تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند آیا۔ اب ایسا کر میرے بندے، ہم تجھے قربت دیتے ہیں۔ ان کو ہم نے اجرت دے دی، جیسے اس مالک نے اپنے چاروں مزدوروں کو جو ہے کہ اجرت دی ہے، 1,000 روپے جو ان کی بنتی تھی، لیکن قربت ایک کو ملی۔ ہم بھی اللہ سے قربت مانگ لیں، اور یاد رکھنا جس سے قربت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اور ہمیں کیسا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں قربت ملی ہے؟ اس کا اندازہ چاند رات کو ہو جائے گا۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا شوال کا، تو آپ کو مسجدوں میں وہ نمازی نظر نہیں آئیں گے، اجرت والے جو رمضان میں تھے اب نہیں ہے، ایک نماز پڑھنا ان کے لیے بھاری ہو جائے گی۔ وہ عید کی فجر میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ سب کے سب کیا تھے؟ فصلی بٹیرے تھے، سب کے سب اجرت والے تھے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو قربت والے تھے، انہیں نزدیکی ملی ہے، رمضان کو اچھے طریقے سے گزارا، رمضان کا آداب کا خیال کیا، انہیں قربت ملی ہے، اللہ نے نزدیک کر لیا انہیں۔ اب رمضان چلا گیا، اب ان سے نماز نہیں جائے گی، رمضان چلا گیا، اب ان سے تلاوت نہیں جائے گی، رمضان چلا گیا، ان سے صدقہ خیرات اور دیگر نیکی نہیں جائیں گی، ان کو اللہ نے قربت دی ہے۔ تو اللہ سے قربت مانگے، اجرت تو ملے گی کہ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری رمضان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔